بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون ان سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ کاش کہ میری قوم کو بھی معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے میری بخشش کر دی اور مجھ کو عزت والوں میں شامل کر دیا، اور ہم نے ان کی قوم پر ان کے بعد آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہم اس طرح کا کوئی لشکر اتارتے ہیں، بلکہ وہ محض ایک چیخ تھی جس کے نتیجے میں وہ خاموش ہو کر رہ گئے۔ ہائے افسوس بندوں پر کہ ان کے پاس جو رسول آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا، اور وہ دوبارہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں؟ وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہوں گے۔ اوپر یہ واقعہ آیا کہ جب تینوں رسولوں کو بستی والوں نے جھٹلا دیا، حتیٰ کہ وہ ان کے قتل کے در پہ ہو گئے، ان کو مار ڈالنے لگے، تو بستی کے کنارے سے ایک آدمی آیا اور اس نے خیر خواہی کے ساتھ بستی والوں کو مشورہ دیا۔ ایک بات تو رسول کے تعلق سے بتلائی کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول ہیں، لہذا تمہیں ان کی بات ماننا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ ان کا اپنا کوئی فائدہ تو ہے نہیں، وہ بے لوث اور بے غرض ہو کر تمہارے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اور حقیقی آنے والے خطرات سے تم کو آگاہ کر رہے ہیں۔ نہ کوئی وہ اجرت مانگ رہے ہیں، نہ کوئی معاوضہ طلب کر رہے ہیں، اور وہ ہدایت پر ہیں، تو آخر ایسے لوگوں کی جان کے دشمن ہو جانے کا کیا مطلب؟ اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد قوم ان کی دشمن ہو گئی ہوگی، اور یا تو ان کو قتل کر دیا اور ان کی شہادت ہو گئی۔ قرآن نے ایسی کوئی تفصیل بیان نہیں کی ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو جنت میں داخلے کی بشارت ملی۔ تو ایک عام آدمی کو جو نبی نہ ہو، جنت میں داخلے کی بشارت براہ راست اللہ کی طرف سے مرنے کے بعد ہی ملتی ہے۔ تو یا تو ان کی وفات ہو گئی، یا یہ کہ قوم نے ان کو قتل کر دیا۔
کہ تو کون ہوتا ہے ہم کو سمجھانے والا، اور بجائے اس کی بات کو ماننے کے وہ اسی کے دشمن ہو گئے اور قوم نے قتل کر کے ان کو شہید کر دیا، تو اللہ کی طرف سے ان کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت ملی۔ جنت کا حقیقی داخلہ تو قیامت کے بعد ہوگا، قیامت قائم ہوگی اور پھر حساب و کتاب ہوگا، نامہ اعمال دیے جائیں گے، اس کے بعد جنت میں یا جہنم میں داخل ہونے کے فیصلے ہوں گے۔ لیکن آدمی جب مر کر قبر میں جاتا ہے، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، تو جنت یا جہنم کے آثار اور اس کی نشانیاں وہیں سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ جنت والا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو بشارتیں ملتی ہیں، جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھلا دیا جاتا ہے، اور وہاں وہ عالم برزخ میں آرام و راحت کے ساتھ رہتا ہے۔ اور اگر وہ جہنمی ہوتا ہے تو فرشتوں کی طرف سے اس کو سختی کا معاملہ کرنا پڑتا ہے، جہنم کا ٹھکانہ اس کو دکھلا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ کلفت میں، مشقت میں، پریشانی میں اپنی عالم برزخ کی زندگی گزارتا ہے۔ تو یہاں عالم برزخ میں گویا ان کو بشارت سنا دی گئی کہ تم کو جنت نصیب ہوگی۔ تو اس وقت انہوں نے یہ تمنا کی، کاش کہ میری قوم کو بھی پتہ چل جاتا کہ میں نے رسولوں کی بات کو مانا تو اس کے نتیجے میں مرنے کے بعد مجھ کو جنت کا داخلہ نصیب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کر دی اور میرے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا۔ یعنی گویا یہ آدمی کی خیر خواہی کی انتہا ہے کہ اس نے زندگی میں بھی اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا، اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر قوم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی، اور کوئی کسر باقی نہیں رکھی، حتیٰ کہ اس کے نتیجے میں قوم نے اس کی جان لے لی، اور قوم نے جان لی، شہادت ہو گئی، لیکن مرنے کے بعد بھی گویا اپنی قوم کی فکر ہے کہ کاش کہ قوم کو پتہ چل جائے کہ میں نے جو راستہ اختیار کیا تھا وہ غلط نہیں تھا، وہ صحیح راستہ تھا، وہ جنت میں پہنچانے والا راستہ تھا، اور آخرت کی منازل کو آسان کرنے والا راستہ تھا۔ اور یہی جب حضرات صحابہ غزوہ بدر کے موقع پر شہید ہو گئے، غزوہ احد کے موقع پر 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور شہادت کے بعد جب ان کو عالم برزخ میں جنت دکھائی گئی، جنت کی نعمتیں دکھلائی گئیں، تو اس وقت بھی انہوں نے تمنا کی تھی کہ کاش کہ ہماری قوم کو پتہ چل جائے کہ ہم مرے نہیں ہیں بلکہ ہم زندے ہیں، اور ہمیں اپنے رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے اور ہم خوش ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بدر میں شہید ہونے والے صحابہ کی اس تمنا کو پورا کیا، اور قرآن میں وہ آیات نازل کر دیں، بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین۔ تو یہ آیات نازل کر کے ان کی بات کو اس وقت کے لوگوں تک پہنچا دیا اور قیامت تک کے لیے پہنچا دیا کہ مرنے والا، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں موت انسان کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہے۔ عام آدمی جس کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ موت انسان کی زندگی کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے جو آدمی دنیاوی اعتبار سے بہت پریشان ہوتا ہے، کسی سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا
اور اس بیماری سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، یا آدمی پر بہت سارا قرض ہو گیا اور قرض مانگنے والے اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں اور قرض ادا کرنے سے کی اور ان سے بھاگنے کی کوئی صورت نہیں نظر آتی، یا اس نے کوئی جرم کر لیا اور اس جرم میں اس کو یقین ہے کہ اگر میں پکڑا گیا تو مار دیا جاؤں گا اور بھاگنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو ایسی صورت میں آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں خود اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ تو یہ کیوں خودکشی کر لیتا ہے؟ اس بنیاد پر خودکشی کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ موت میرے لیے ہر مصیبت کو ختم کر دے گی، میری زندگی نہیں رہے گی تو کوئی مصیبت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اسی لیے غیر مسلمین میں خودکشی کرنے کی تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں میں ہے لیکن کم ہے، غیر مسلمین زیادہ خودکشی کرتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ان کی سوچ یہی ہے کہ موت انسان کی زندگی کا خاتمہ ہے اور تمام پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ ہے، لیکن اسلام نے یہ بتلایا ہے کہ موت انسان کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف انتقال ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف آدمی منتقل ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہم اردو میں جب کسی کی موت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، تو انتقال عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، منتقل ہو جاؤ، مسجد سے منتقل ہو جاؤ، یعنی مسجد سے نکل کر دوسری جگہ چلے جاؤ۔ تو انتقال کا لفظ اسی لیے بولتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں موت سے انسان کی زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ موت سے انسان کی نئی زندگی شروع ہو جاتی، اور ایسی نئی زندگی شروع ہوتی ہے کہ وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ تو اس لیے مومن موت سے اگر ڈرتا ہے تو وہ ڈرتا اسی لیے کہ معلوم نہیں اس ہمیشہ ہمیش والی زندگی میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اگر انسان کو موت کی یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کا استحضار رہے تو وہ دنیاوی اعتبار سے چاہے کتنا ہی پریشان ہو کبھی بھی وہ خودکشی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ دنیا کی مصیبت تو چھوٹی ہے اور وقتی ہے، ہو سکتا ہے کہ مہینے 10 مہینے 2 سال 5 سال مصیبت رہی لیکن ختم ہو جائے گی، اور اگر آخرت کی مصیبت ہے تو اگر مصیبت مقدر ہے تو وہ تو کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور وہ مصیبت دنیا کی مصیبت سے کئی گنا بڑی ہوگی۔ تو اسلام نے موت کا یہ فلسفہ بتلایا ہے کہ موت سے انسان کی زندگی ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہو جاتی ہے، اور ایسی نئی زندگی شروع ہوتی ہے کہ پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ اسلام یعنی اسلام نے ہر چیز کی حقیقت بتلائی۔ مثلا انسان کے متعلق یہ کہا کہ وہ اپنے جسم کا مالک نہیں ہے۔ وہ انسان کو اگر اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی اور بولنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، چلنے پھرنے کی طاقت دی، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی، تو یہ سب صلاحیتیں اس کے پاس اللہ کی امانت ہے، انسان اس کا مالک نہیں۔ جب مالک نہیں ہے تو اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو مالک کی مرضی کے بغیر استعمال کرے۔ مجھے کسی شخص نے کوئی چیز دی کہ تم اپنے پاس رکھو اور تم استعمال بھی کر سکتے ہو، لیکن اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا، تو اب میرا فرض ہے کہ یہ چیز چونکہ میری نہیں ہے
کہ میں جس طرح چاہوں اس کو استعمال کروں، بلکہ وہ سامنے والے کی چیز ہے، لہذا اگر میں استعمال کرتا ہوں تو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہوگا۔ مرضی کے خلاف اگر میں استعمال کروں گا تو یہ ظلم ہوگا۔ کسی نے مجھ کو اپنی گاڑی دے دی کہ تم فلاں جگہ جا رہے ہو تو میری گاڑی لیتے جاؤ، واپس لے آنا۔ اب میں بجائے میگنگر جانے کے بمبئی چلا جاؤں گاڑی کو لے کر اور اس کو پتہ ہی نہ چلے، تو ظاہر ہے کہ یہ میری طرف سے ظلم ہوگا کہ اس نے تو مجھے میگنگر جانے کی اجازت دی تھی اور میں نے کئی 100 کلومیٹر کا اس کے ذریعے سفر کر لیا۔ تو یہ اسلام نے یہ بتلایا کہ انسان کی پوری ذات اور انسان کے تمام اعضاء اور اس میں رکھی جانے والی تمام قوتیں، خود انسان اس کا مالک نہیں، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، لہذا اس کا فریضہ ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ انسان کے پاس جو مال ہوتا ہے، وہاں اسلام کا فلسفہ کیا ہے؟ وہاں بھی اسلام کا فلسفہ یہی کہ اس مال کے تم مالک نہیں ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس مال کے استعمال کرنے کا اختیار دے دیا۔ اسی لیے ہم روزانہ نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو سورہ فاتحہ میں اگر ہم استحضار کے ساتھ پڑھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں تو روزانہ یہ یاد تازہ ہوگی کہ وہاں ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ روز جزا، یعنی ہر چیز کا وہ مالک، ہر چیز کا وہ مالک۔ تو ہمارے پاس جو مال ہے تو اس کا مالک بھی اللہ ہے، لہذا یہ نہیں کہ ہمارے پاس مال آیا تو جس طرح چاہیں، جہاں چاہیں، جتنا چاہے اس کو خرچ کر دیں، بلکہ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ تو جہاں اس نے ہم کو ایک باؤنڈری دے دی کہ یہاں تک تم خرچ کر سکتے ہو، اس طریقے سے خرچ کر سکتے ہو، وہاں اس سے زائد اگر ہم خرچ کریں گے تو یہ اللہ کی امانت میں خیانت ہوگی۔ تو یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں۔ انسان ان بنیادی چیزوں کو ہر وقت مستحضر رکھے تو اس کی زندگی کی سوچ اور اس کی زندگی کا رخ صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ شہید ہونے والے شخص نے جب تمنا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تمنا کو قرآن میں نازل کر کے بتلا دیا کہ مرنے کے بعد بھی وہ اپنی قوم کا خیر خواہ بنا، کہ اپنی قوم تک اللہ سے درخواست کر کے یہ بات پہنچائی کہ میں نے جو راستہ اختیار کیا تھا وہ بالکل صحیح راستہ تھا، لہذا تم بھی وہی راستہ اختیار کرو۔ تو اس کو تو بہرحال شہید کر دیا اور وہ حق پر مرا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا داخلہ نصیب کیا، اور اس کے بعد اس کی قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، کیونکہ یہ اللہ کی سنت رہی کہ اللہ جب براہ راست کسی بستی میں نبی اور رسول کو بھیجتے ہیں اور وہ نبی اور رسول ان لوگوں کو اچھی طرح سمجھا دیتا ہے اور کوئی بھی عذر اس بات کو ماننے کے لیے باقی نہیں رہتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے کچھ مہلت دی جاتی ہے، اور وہ مہلت جب ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو پھر ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہاں رسولوں کو جھٹلا دیا انہوں نے، اور وہ خیر خواہ جو آدمی کھڑا ہوا اس کو قتل کر دیا، تو ظاہر ہے کہ اب تو سمجھانے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا، تو اللہ نے ایسی قوم پر عذاب نازل کیا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کسی بستی کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی فوج اتارنا نہیں پڑتی ہے۔ جیسے کہیں بغاوت ہو گئی تو حکومت کو باقاعدہ فوج بھیجنا پڑتی ہے، کیونکہ بغاوت کو قابو میں کرنا ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا اور ایک عام ناگرک کا بھی کام نہیں ہوتا، فوج ہونا چاہیے اور فوج کی پوری پلٹن ہونا چاہیے، تب جا کر کسی درجے میں وہ بغاوت کو قابو میں کر سکتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم کو آسمان سے کوئی فوج اتارنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور ہماری یہ سنت بھی نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو فقط ایک چیخ لگوا دی، صیحۃ واحدۃ،
بس اللہ کی طرف سے یا اللہ کے فرشتے نے اللہ کے حکم سے چنگھاڑ لگائی، بہت زور سے چیخ ماری، تو اس چیخ کی آواز سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور وہیں وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ آگ بہت بھڑک رہی تھی اور ایک دم بجھ گئی۔ وَفَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ۔ تو یہ اللہ کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی زور و طاقت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جتنی بھی قوموں کی ہلاکت کے واقعات قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، اور قوم نوح ہو، قوم لوط ہو، تو ان کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتوں کی کوئی پوری پلٹن نہیں آئی تھی۔ ایک فرشتے آئے یا چند فرشتے آئے اور انہوں نے اپنا پورا زور اور اپنی طاقت بھی استعمال نہیں کی، بلکہ کوئی معمولی سا کام کیا جس کے نتیجے میں وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو یہ اللہ کی طاقت و قدرت ہے۔ تو یہ چیخ کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئے، اور کہا جا رہا ہے کہ افسوس ہے بندوں پر، یعنی اللہ نے بندوں کو پیدا کر کے کوئی اندھیرے میں نہیں رکھا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہمیں کدھر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے رہنمائی کی ہے، اس کے باوجود بھی اگر بندے سیدھی راہ کو اختیار نہیں کرتے ہیں تو سوائے حسرت و افسوس کے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کی طرف سے ایسے بندوں پر حسرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، یا حسرتاً علی العباد، کہ بہت سی قوموں کی یہ روش رہی کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کا پیغام آیا تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور پھر موجودہ لوگوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا بھی حال یہی کہ ان کے پاس اللہ کے رسول آئے ہیں، واضح طور پر اللہ کا پیغام اور سیدھا سادہ اور عقل میں آنے والی بات اور فطرت کے قبول کرنے والی باتیں سکھلا رہے ہیں، لیکن یہ بھی وہی روش اختیار کر رہے ہیں۔ تو ان کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ نہ ہو جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، اور کوئی بھی کہیں چھوٹ کر جانے والا نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی تم جاؤ گے وہاں اللہ کی حکومت ہوگی، اور مرنے کے بعد تب سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنی زندگی کا جواب دینا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم